علی نے فوراً رحمت کو جھپٹ کر گلے سے لگا لیا تھا۔ رحمت نے حیرت سے اسے دیکھا اور غیر آرام دہ حالت میں اسے پیچھے کیا تھا۔ علی نے اسے بغور دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اور ناک بالکل اس جیسی تھی، باقی وہ افزاں سے مشابہت رکھتی تھی۔ بیٹا، میں تمہارا ڈیڈی ہوں، وہ بہت پرجوش تھا ہو کر کہہ رہا تھا۔ اس ایک جملے نے پیچھے کھڑے رمیز اور افزاں کو تڑپا ڈالا تھا۔ رمیز نے کرب سے آنکھیں موند لی تھیں، افزاں نے غصے سے مٹھیاں بیچ لی تھی۔ کون ہیں آپ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حیران کھڑی اس شخص کی دماغی کیفیت پہ شبہ کر رہی تھی۔ میں تمہارا باپ ہوں بیٹا، تمہارا اصل باپ، علی اعظم۔ رمیز وہیں سامنے بیٹھ گیا تھا۔ رحمت نے ماں کی طرف دیکھا تھا۔ ماما، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہیں یہ؟ افزا نے آگے بڑھ کر رحمت کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر اندر لے جانے لگی۔ تم ایسے میری بیٹی کو نہیں لے جا سکتی، وہ بیچ میں آیا تھا۔ مجھے رحمت سے بات کرنی ہے، پھر تم اپنی بات کر لینا۔ افزا اسے پرے دھکیل کر رحمت کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ علی وہیں رمیز کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ ماما، وہ انکل کیا کہہ رہے ہیں؟ رحمت پریشان ہو کر افزا سے پوچھ رہی تھی۔ 15 سال بعد کوئی آ کر آپ کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کی شناخت کو مشکوک بنا دے تو کیسا لگتا ہے؟ اسے بھی ویسا ہی لگ رہا تھا۔ عدم تحفظ کا شکار وہ بے حد پریشان سی ماں سے پوچھ رہی تھی۔ میری بات غور سے سنو رحمت، وہ شخص جو باہر کھڑا ہے وہ تمہارا باپ ہے، تمہارا حقیقی باپ۔ وہ انسان جو تمہیں دنیا میں لانے کا سبب بنا تھا، لیکن اس نے تمہیں قبول نہیں کیا تھا۔ تمہیں جس شخص نے قبول کیا ہے وہ تمہارے بابا رمیز ہیں، جنہوں نے تمہیں پالا ہے، تمہیں پیار دیا ہے، تمہارے سارے لاڈ اٹھائے ہیں، وہ رمیز ہیں، تمہارے پیارے بابا۔ وہ شخص نہیں جو اب خود کو تمہارا باپ کہہ رہا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ اور وہ نہیں سمجھ رہی تھی، پھر بھی ہاں میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ میرا پہلا شوہر تھا، تمہارا باپ تھا۔ رمیز میرے دوسرے شوہر ہیں۔ وہ ہمارا ماضی تھا اور رمیز ہمارا حال ہے۔ وہ پھر سے ہاں میں سر ہلا رہی تھی، حالانکہ اس کا سر منو وزنی ہو چکا تھا، جسے ہلانے میں اسے بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس نے ہمیں گھر سے، اپنی زندگی سے الگ کر دیا تھا، کیونکہ وہ تمہیں نہیں چاہتا تھا۔ وہ تمہارے وجود سے انکاری تھا۔ کیا تم سمجھ رہی ہو؟ وہ سمجھ رہی تھی، تبھی رو رہی تھی۔ افزا نے اسے پیار سے گلے لگا لیا تھا۔ رحمت ماں کے گلے لگتے ہی کھل کر رونے لگی تھی۔ اب اس سے سچائی چھپانا حماقت تھی، سو افزا نے اسے سب صاف بتا دیا تھا۔ رحمت پتھرائی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، سائیں سائیں کرتے کانوں سے انہیں سن رہی تھی، حرف حرف، لفظ لفظ۔ اب وہ تم سے ملنے آیا ہے، کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تمہارے سوا۔ وہ تمہیں جھوٹی سچی بہت سی کہانیاں سنائے گا، تمہارا دل بہلائے گا۔ تمہیں بس اپنی ماں کی بات پہ یقین رکھنا ہے، اپنے بابا کا مان رکھنا ہے۔ تم ایسا کرو گی نا میری پیاری بیٹی؟ آنکھ سے چھلکتے آنسوؤں کو اس پیاری بیٹی نے صاف کرنے کی زحمت بھی نہ کی اور نہ ہی سر ہلا سکی تھی۔ وہ اب اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی آئی تھی، جہاں سے لان کا منظر واضح تھا، اور وہ ساتھ ساتھ بیٹھے ان دونوں انسانوں کو دیکھ رہی تھی جو اس کے باپ تھے۔ ان دونوں انسانوں میں سے اپنا باپ تلاش کر رہی تھی، اپنا اصل باپ۔ اسے اب اپنے باپ سے ملنے جانا تھا، اس باپ سے جو 15 سال بعد اس کا باپ بن کر اس کی زندگی کا سکون برباد کرنے چلا آیا تھا۔ اسے اس باپ کی کہانی بھی سننا تھی۔ اس کے باپ کی کہانی اس کی ماں کی کہانی سے مختلف تھی، جس میں سوائے اپنے دفاع اور اس کی ماں کی خطا کے کچھ نہ تھا۔ میں قصوروار تھا، لیکن مجھ سے زیادہ قصوروار تمہاری ماں تھی۔ وہ چاہتی تو اپنا گھر بچانے کی پوری کوشش کر سکتی تھی، نیلم کو قبول کر سکتی تھی، اس کے ساتھ گزارا کر سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر الگ ہونا پسند کیا۔ وہ محض نیلم کی بات کر رہا تھا، رحمت کی نہیں۔ وجہ نیلم کو بنا رہا تھا، رحمت کو نہیں۔ وہ نیلم کو قبول کر بھی لیتی تو آپ کی شرط کیسے قبول کرتی؟ یہ وہ محض سوچ سکی تھی، کہا نہیں تھا۔ ابھی اس نے بولنا نہیں تھا، محض سننا تھا۔ وہ خود گھر چھوڑ کر گئی تھی، میں نے اسے نہیں نکالا تھا، نہ میں نے اسے جانے کا کہا تھا۔ یہ سراسر اس کا اپنا فیصلہ تھا، تو برا میں کیوں بن گیا؟ وہ اپنے کہے سب جملوں سے مکر گیا تھا،
جنہوں نے اس کی ماں کو وہاں سے جانے پہ مجبور کیا تھا، یہ رشتہ توڑنے پہ مجبور کیا تھا۔ وہ جملے بھی شاید اس کے نزدیک مذاق ہی تھے، جیسے یہ رشتہ۔ ہاں، آپ نے صرف انہیں یہ کہا تھا کہ اس گھر میں رہنے کے لیے انہیں آپ کی بات ماننا ہوگی، مجھے مارنا ہوگا اور بس۔ اسے نکالنا نہیں کہتے، لیکن اسے بسانا بھی نہیں کہتے۔ وہ سب ہی جواب اندر ہی اندر خود کو دے رہی تھی، اپنے باپ کو نہیں۔ ایک بار جانے کے بعد وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئی، کیونکہ وہ لوٹنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ مظلوم بن گیا تھا اور اس کی ماں کو ظالم بنا ڈالا تھا۔ خود بے قصور تھا، سارا قصور اس کی ماں کا تھا۔ وہ یا آپ؟ رحمت نے لب بھینچ لیے تھے۔ اس نے مجھ سے خود طلاق مانگی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں چاہا تھا۔ کوئی رستہ آپ نے چھوڑا تھا ان کے لیے؟ اس نے شاید پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ وہ اب مجھ سے طلاق چاہتی ہے، اسی لیے اس نے میری شادی پہ کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس نے میری شادی کے فوراً بعد ہی مجھ سے طلاق مانگ لی تھی۔ اس سے پہلے وہ بھیک مانگ کر آئی تھی، وہ آپ نے دینا گوارا نہ کیا، طلاق فوراً دے ڈالی۔ میں پھر ایسی عورت کو کیسے بساتا جو خود بسنا نہ چاہتی ہو؟ اور وہ کیوں بسنا نہیں چاہتی تھی؟ اس کا جواب مجھے بہت جلد مل گیا تھا۔ وہ رمیز سے شادی کرنا چاہتی تھی اور اس نے یہی کیا۔ اپنی عدت کے ختم ہوتے ہی اس نے رمیز سے نکاح کر لیا۔ سامنے کھڑے مرد نے اپنی طرف مضبوط کرنے کے لیے آسان کام کیا تھا، ایک عورت پہ الزام لگا دیا تھا۔ تو آپ چاہتے تھے کہ وہ ساری عمر آپ کے نام پہ بیٹھی رہتی، ماتم مناتی رہتی؟ مرد اپنی چھوڑی ہوئی عورت کو کبھی ہنستا اور بستا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ آخری جملہ سوچ کر وہ مزید کوئی صفائی اور وضاحت سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اس انسان کے پاس اپنے حق میں دینے کے لیے جھوٹی صفائیاں اور اس کی ماں کو دینے کے لیے بہت سے الزام تھے جو اسے اب نہیں سننا تھے۔ اس کے سامنے اس کی ماں کی گزشتہ 15 سالہ زندگی تھی اور سامنے کھڑے شخص کی زندگی کے 15 گھنٹے بھی نہ تھے۔ پھر وہ کیسے اپنی ماں کی کسی بات پہ اعتبار نہ کرتی اور اس شخص کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مان لیتی؟ ٹھیک ہے، ہوگی اس کی ماں بھی قصوروار، لیکن اس کا قصور کیا تھا کہ وہ 15 سال اس سے بے خبر رہا؟ بیویوں کو تو بہت مرد چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کو کون چھوڑتا ہے ایسے؟ بیوی کو تو طلاق دے کر رشتہ ختم کر ڈالا تھا، تو اسے کس کھاتے میں ڈالا تھا اس شخص نے؟ پھر وہ کیسے ایسے بیچارہ بن کر کھڑا تھا کہ جس نے کچھ کیا ہی نہ ہو، جیسے اس کے سارے حساب صاف ہوں؟ اس کی ساری کہانی میں سرے سے رحمت کا کوئی تذکرہ تھا ہی نہیں۔ وہ اپنا گناہ چھپا کر اس کی ماں پہ گناہوں کا سارا ملبہ ڈال چکا تھا، خود ہر قسم کے الزام سے بری ذمہ ہو کر مظلوم بنا کھڑا تھا اور اس کی ماں کو ظالم بنا چکا تھا۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ اصل بات پہ آ گئی تھی۔ اس شخص کا مقصد جاننا چاہتی تھی کہ 15 برس بعد وہ اس کی تلاش میں وہاں کیوں آیا تھا، اس سے کیوں ملنا چاہتا تھا، اس پہ کون سا حق جتانے آیا تھا۔ 15 برس بعد اسے دھتکاری ہوئی بیٹی کیسے یاد آ گئی؟ کیسے اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ کسی کا باپ بھی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنا باپ قبول کر کے میری مجبوریوں کو سمجھ کر میرے ساتھ چلو۔ رحمت نے اس خود غرض شخص کو دیکھا جو اس کا باپ تھا۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے ایک تمہارے سوا، تم میری اکلوتی اولاد ہو، میری ساری پراپرٹی کی مالک، میری ساری محبت کی حقدار۔ میں اب تمہاری کمی بہت محسوس کرنے لگا ہوں۔ مجھے اب تمہارے بنا رہنا بے حد مشکل لگنے لگا، اور خاص کر اب جب میں تم سے مل بھی چکا ہوں۔ کوئی ایک بات، کوئی ایک جملہ رحمت کے دل کو اس کے حق میں نرم نہیں کر پایا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کر بھی کیسے سکتا تھا؟ اور اسے لگتا تھا کہ وہ راضی براضی اس کے ساتھ چل پڑے گی۔ کیا یہ سب اس کے لیے اتنا آسان تھا؟ شاید اتنا ہی آسان تھا، تبھی وہ ایک رشتے کو چھوڑ کر بآسانی دوسرے کو اپنا لیا کرتا تھا۔ وہ اس کا خون ضرور تھی، لیکن اس کی تربیت نہیں کی کہ اپنے ماں باپ کی محبت کو بھول کر اس کے ساتھ چل پڑتی۔ رشتے احساس کے ہوا کرتے ہیں، جذبات سے بنا کرتے ہیں۔ سامنے کھڑے شخص سے بھلے اس کا خونی رشتہ ہو، مگر نہ اس کے دل میں اس کے لیے کوئی احساس تھا، نہ ہی کوئی جذبہ۔ مجھے ایک بار اپنی ماں سے بات کرنی ہے، پھر میں آپ کو جواب دوں گی۔ اس کے اس جملے میں علی کو ایسی امید دکھائی دی تھی
کہ وہ یکدم کھل اٹھا تھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سارا قصور آپ کا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے ماں کو دیکھا تھا، وہی آنکھیں جو ہو بہو اس کے باپ کی تھیں۔ اس سے کم وہ کچھ کہتا تو مجھے حیرت ہوتی۔ اسے یہی کہنا چاہیے تھا۔ افضا نے ہولے سے مسکرا کر رحمت کو دیکھا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ اب ماں کو دیکھ رہی تھی، اس سے سوال کر رہی تھی۔ تمہارے سامنے اپنی ماں کی گزشتہ 15 سالہ زندگی ہے اور اپنے باپ کی چند گھنٹوں کی بات۔ یا تو تم اس کے الفاظ پہ یقین کر لو یا اپنی ماں کی زندگی پر۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سپاٹ سے لہجے میں بولی تھی۔ اس سے پہلے اس نے کبھی ماں کو ایسے لہجے میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے ایسی کوئی سچویشن ان کی زندگی میں آئی بھی تو نہیں تھی۔ تو پھر آپ کو میرے سامنے ایک عدالت لگانا ہوگی جس کی وکیل آپ ہوں گی اور جج میں۔ کیا آپ اپنی بیٹی کے لیے اس شخص کے سامنے نہیں جا سکتی؟ اس سے پہلے سارے حساب نہیں مانگ سکتی؟ وہ ماں کے ہاتھ دونوں ہاتھوں تھام کر التجا کر رہی تھی۔ تمہیں اب بھی گواہ اور دلیل چاہیے میری بات کا یقین کرنے کے لیے؟ اسے لگا تھا کہ رحمت اس کی بات کا یقین نہیں کر پا رہی۔ آپ کا حرف حرف میرے لیے ایمان کا درجہ رکھتا ہے، کسی آسمانی صحیفے کی طرح جس پہ ایمان بند آنکھوں اور کھلے دل سے لایا جا سکتا ہے۔ مجھے صرف اس شخص کے منہ سے سچ سننا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کو سامنے پا کر بھی وہ شخص جھوٹ بولے گا یا وہ سچ کہے گا۔ بہت سال پہلے میں عدالت لگا چکی ہوں، تب ایک فیصلہ اس نے سنایا تھا اور ایک میں نے۔ اب یہ کام تمہیں خود کرنا ہوگا، اپنا وکیل اور جج تمہیں خود بننا ہوگا۔ آج کی تاریخ میں سب تمہارے ہاتھ میں ہے، مقدمہ بھی اور فیصلہ بھی۔ افضا نے سب اس پہ چھوڑ دیا تھا۔ رحمت نے اپنے قدموں کو ایک پل کو کمزور ہوتے پایا اور پھر اس نے دروازے پہ کھڑے اپنے باپ کو دیکھا جو خاموش تھا لیکن سب سن رہا تھا۔ آپ بھی وہی کہیں گے جو ماما کہہ رہی ہیں؟ رمیز نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میں نے ان کی سب باتیں سن کر بھی ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ یہی میری تربیت تھی۔ کیا مجھے انہیں دو ٹوک سب کہنا چاہیے؟ کیا مجھے ان سے ان کے گناہوں کا حساب مانگنا چاہیے؟ اس کہانی کی سب سے مضبوط کڑی تم ہو رحمت۔ یہ کہانی اس ڈگر پہ تمہاری وجہ سے ہے۔ تمہاری ماں نے اسے تمہاری وجہ سے چھوڑا۔ تمہارے رمیز بابا نے تمہاری ماما کو تمہاری وجہ سے اپنایا۔ تمہارا باپ بھی اس چھت تلے تمہاری وجہ سے موجود ہے۔ اب جو کرنا ہے تمہیں کرنا ہے۔ اللہ نے کہانی کے انجام کے لیے تمہیں چنا ہے، اللہ کی رحمت کو۔ تم وہ کرو گی جو تمہیں ٹھیک لگے گا۔ اپنا فیصلہ تم خود سناؤ گی، اپنی منزل تم خود چنو گی۔ تمہارے باپ نے تمہاری ایسی تربیت نہیں کی کہ تم کسی قدم پہ بھی کمزور پڑو۔ تم ایک مضبوط ماں کی مضبوط بیٹی ہو۔ تمہیں مضبوط ہی رہنا ہے، کمزور نہیں پڑنا۔ اپنے ارادے کی مضبوطی دکھاؤ اور فیصلہ لو جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے۔ وہ اس کے کاندھے پہ ایک امید بھرا ہاتھ دھرتا اسے مضبوطی دلا رہا تھا۔ وہ چند ثانیے اسے دیکھتی رہی اور پھر ایک گہری سانس بھر کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ افضا اور رمیز نے اسے جاتا دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ وہ کیا کرے گی؟ وہی کرے گی جو اسے کرنا چاہیے۔ رمیز نے ایک تھکن زدہ مسکراہٹ سے افضا کو دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔